إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور کامل نام، ان ناموں کے رنگ میں جب ایک مومن اپنے آپ کو رنگ دیتا ہے اور ان کے آثار اپنے وجود پر نمایاں کرتا ہے تو اسے اپنے رب کی عبادت کا وہ مزہ اور لطف آتا ہے جو دوسرا ایک عام مسلمان محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الشکور، الکریم، الوہاب، المنان، خوب اپنا کرم کرنے والا، فضل کرنے والا، لوگوں کو عطا کرنے والا، یہ معنی ہے الکریم کا۔ الوہاب، بغیر مانگے دینے والا، تحفہ، عطا۔ الشکور، جو آپ کے اور میرے کام ہیں، ہمارے اعمال کی قدر کرنے والا، ان پر ہمیں اجر و ثواب عطا کرنے والا۔ المنان، اپنے فضل سے، اپنی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا۔ بہرحال ان ناموں کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ تفصیل بھی ہے، لیکن ان ناموں کے ساتھ جب بندہ اپنے ایمان کو جوڑتا ہے اور عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو اس انداز سے معرفت کے ساتھ اپنے رب سے تعلق بناتا ہے تو اس کے ایمان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کیا پڑی ہے، وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ہاں اگر تم مومن ہو اور اپنے رب کے قدردان ہو تو اللہ بھی تمہارا قدردان ہے، اللہ بھی تمہارے اعمال کی قدر کرے گا، تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا ہضما، جو بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نیک اعمال کر کے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے، تو اسے ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی ظلم کا اور نہ ہی کسی ہضم کا۔ ظلم اس بات کا کہ اس کے اوپر کسی اور کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے، کسی دوسرے کے قصور کی سزا اس کو دی جائے،
اور ہضم اس بات کا کہ اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ اس کو آج نظر نہیں آ رہی، وہ گنتی میں شمار میں نہیں ہے، وہ تولی نہیں جا رہی۔ مومن کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ شکور ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی بھی ہوتی ہے تو اس ایک نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ اس کی ایک مثال تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ ایک نیکی کم از کم کرنے کے بعد 10 گنا بڑھتی ہے، 10 گنا کے بعد آگے مزید جاتی ہے، 70 سے 700 تک جاتی ہے، اور اس کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مزید اپنے فضل کا اظہار فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ 10 سے 700 تک بھی جس کو چاہتا ہے وہ رب عطا کر دیتا ہے۔ یہ 700 سے زیادہ بھی جہاں تک رب لے جانا چاہے وہ رب لے جائے گا۔ چھوٹی سی جس کو ہم بہت معمولی اور کمزور یا حقیر یا بہت کم وقت میں کی جانے والی نیکی سمجھتے ہیں، بعض اوقات لاؤبالی پن میں، بے خیالی میں انسان وہ نیکی کر جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، اور وہ نیکی اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث یوں بیان فرمایا کہ ایک انسان ایک ایسا جملہ کہتا ہے لا یلقی لہا بالا، جس پہ اس کو کوئی اس کی سوچ، اس کا خیال پوری طرح سے حاضر نہیں ہوتا۔ وہ جملہ کہنے کے بعد وہ انسان جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس ایک جملے کی وجہ سے وہ انسان جہنم کے قریب ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اللہ قدردان ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ اپنا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ اس 24 گھنٹے میں ذرا سا نوٹ کیجیے، ان 24 گھنٹوں میں کتنی دیر لگتی ہے ہمیں کہ ہم یہ چھوٹے اعمال، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، جس میں نہ کوئی ہماری طاقت لگے گی، نہ کوئی ہمیں تقاضا کرنی پڑے گی، اور اس کے ذریعے سے ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں، چند اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر کچھ ضابطے کی باتیں ہوں گی۔ انسان ہمارے ایمان کی ابتدا کے بعد، عقیدے کے بعد جو پہلی چیز ہے نماز میں پہلی چیز طہارت۔ انسان الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ السواک مرضات للرب، آپ کا یہ مسواک کرنا، حالانکہ دانت آپ اپنے صاف کر رہے ہیں، رب کو راضی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس انداز میں وضو کرتا ہے جس طریقے سے اس کو سکھایا گیا ہے، خرجت خطایاہ حتی تخرج من اظفارہ، وضو وہ کر رہا ہے، صاف ستھرا اپنے آپ کو کر رہا ہے، اس کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے، وجود سے ایسے جھاڑ دیتا ہے کہ اس کے ناخنوں کے بیچ سے، اندر سے، کناروں سے بھی وہ گناہ جھڑ کے نکل کے گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی کی تو حدیث میں ہے کہ پانی کے آخری قطرے کے گرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اس وضو کرنے کے بعد وہ ایک دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ گھر سے نکل کر ایک ایک قدم اٹھاتا ہے مسجد پہنچنے کے لیے، ہر قدم پر نیکی اور ہر قدم پر گناہ جھڑتا ہے، بلکہ یہ صبح اور شام مسجد آنا جانا یہ ایسے ہے جیسے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب یہ صبح شام مسجد آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی اس کی تیار کرتا ہے جنت کے اندر۔ نماز کے اندر حاضر ہونے کے بعد نماز کی ایک ایک حرکت، اس کا جھکنا، اس کا سجدے میں جانا مومن کا اس کے گناہوں کو اس کے وجود سے جھاڑ دیتا ہے۔ یہ تو چلیں تھوڑے محنت طلب کام ہو گئے، لیکن آپ جب نماز میں پہنچ گئے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ہلکی ہیں لیکن ذرا سا غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سنا ایک صحابی ذرا سے دوڑتے ہوئے آئے تھے، نماز میں آ کر شامل ہوئے، سانس پھولا ہوا تھا، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس پھولے ہوئے سانس سے ان کی آواز نکلی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا یہ جملے کس نے کہے تھے؟
صحابہ خاموش رہے، وہ بھی تھوڑا سا. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کس نے کہے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں نے. آپ نے فرمایا کہ میں نے لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکۃ، 33 یا 33 سے اوپر فرشتے دیکھے کہ جو اس کلمے کو یبتدرون ایہم یکتبھا اولا، کہ اس کلمے کو وہ کون فرشتہ ہے جو حاصل کرتا ہے اور کون ہے جو اس فرشتے کو اپنے پاس لکھ کر اللہ کے پاس پہنچائے گا. معمولی ہلکا جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت وقت نہیں لگتا، سیکنڈ کی بات ہے، صرف سیکنڈ کی. وہ سیکنڈ کیا ہے؟ وہ سیکنڈ یہ ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کہنے کو تو سبھی کہہ رہے ہیں. یہی اس مصنون طریقہ ہے کہ امام کی آمین سن کر پیچھے مقتدی آمین کہیں. اور مساجد صحابہ اکرام کے دور میں پوری مسجد گونجتی تھی. اب صرف ترکیز کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے، حاضر دماغی کی بات ہے، اپنے دل کے ساتھ نماز میں موجود ہونے کی بات ہے. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آمین تو وہ کہہ رہا ہے، لیکن جس شخص کی آمین، کیونکہ امام کی آمین کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کر گئی، ٹکرا گئی، مل گئی، موافق ہو گئی، اس آدمی کے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کب ہوگی ہمیں نہیں پتہ چلے گا. فرشتوں کی آمین کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، ہمیں صرف اپنی ترکیز رکھنی ہے اس سیکنڈ کو حاصل کرنے میں جس سے ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 25 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ ہر نماز کے بعد، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ صرف یہ ہے کہ یہ مرا نہیں ہے. جس دن یہ مر جائے گا جنت میں جائے گا. جو ہر شخص جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں، انسان جو یہ نماز کے اندر کام کرتا ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں یہ سب چیزیں پہنچا دیتی ہیں. فجر کی یہ 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جتنی اللہ کی رحمتیں، دولتیں، برکتیں موجود ہیں، ان سب سے افضل ترین یہ 2 سنتیں. وہ شخص جو صلاۃ الضحیٰ ادا کرتا ہے، چاشت کی یا اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، جس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے لے کر زوال تک، یہ وقت باقی ہے، جس کو ہم سورج کے نکلنے کے بعد اگر فوراً ادا کرتے ہیں تو ہم اس کو چاشت کہہ دیتے ہیں اردو میں. تھوڑا سا 1.5-2 گھنٹے کے بعد جب زمین تپنا شروع ہو جاتی ہے، سورج اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو ہم اشراق کہتے ہیں. یہ نماز کے لیے حدیث میں لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے، 2 رکعت سے 8 رکعت تک ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو جسم کے کئی جوڑ ہیں، اس کے مفاصل ہیں، ان کے اوپر صدقہ کرنا ہے. ان سارے جوڑوں کا صدقہ اگر انسان اس وقت یہ 2 رکعت ادا کر دے تو اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. دن اور رات میں سنتیں، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی، فرائض کی تو اپنی ایک فضیلت اہمیت ہے. صرف یہ سنت ہے جو 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر تیار کرے گا. یہ صرف ابھی آپ ایک نماز کے محور میں گھوم رہے ہیں. صدقے کے محور میں آ جائیں گے تو بات کچھ اور بن جائے گی. چھوٹے چھوٹے صدقات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا لوگوں کی، یہ انسان کو کہاں سے کہاں یہ چیز پہنچا دیتی ہے. چھوٹا سا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. کھجور کا ایک ٹکڑا جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے ہماری نظروں میں. میں نے شروع میں عرض کیا، جن نیکیوں کو ہم بڑا ہلکا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ انسان خرچ کرتا ہے. سیدہ عائشہ کا مشہور واقعہ موجود ہے. انہوں نے ایک خاتون کو 3 کھجوریں دیں ایک موقع پر، اور ایک موقع پر 2 کھجوروں کا تذکرہ ہے. جو سوال کرنے کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. ایک کو 1 کھجور دی، ایک کو 1 کھجور دی. تینوں بھوکے تھے. دونوں بچیوں نے جلدی جلدی کھا لی. ماں نے وہ تیسری کھجور کھانے کے لیے ارادہ کیا، بچیوں نے اور طلب کیا. اس نے ان 2 کھجوروں، 1 کھجور کا 2 ٹکڑے کر کے ایک بچی کو دیا، ایک بچی کو دیا. یہ صدقہ انہوں نے دے دیا. اس کے بعد تو اللہ کے نبی سے جو بیان کیا، اس کے بعد کے معاملات تو اور ہیں. یہ چھوٹا سا ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، اور اس چھوٹے سے ٹکڑے کو، اس صدقے کو قبول کرتا ہے. یعنی سوچیں، جب آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ معمولی صدقہ، روپے، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے،
یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی مسکین کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ تصور یہ ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے چھوٹے سے جانور کے بچے کی تربیت کر کے اس کو پال کے بڑا کرتا ہے، جب یہ انسان کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پہنچے گا، اس کھجور کے ایک ٹکڑے کا ثواب جبل احد پہاڑ کے برابر صورت میں اپنے سامنے پائے گا۔ السعی علی الارملۃ والمساکین، وہ آدمی جو کسی بیوہ کا، مسکین کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، کما کر اپنی کمائی میں سے مستقل کوئی ان کے لیے ماہانہ کوئی حساب کتاب باندھا ہوا ہے، کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، وہ آدمی ایسا ہے جو پوری رات قیام کرتا ہے اور رات کے کسی حصے میں اپنے قیام کو چھوڑتا نہیں، یا اس جیسا ہے جو ساری زندگی روزے رکھتا ہے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ جو اجر ان لوگوں کو ملے گا وہ اس آدمی کو ملے گا جو یتیم کا اور بیوہ کا خیال رکھتا ہے، بلکہ یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیم کی تربیت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے بلند کر کے فرمایا تھا، یہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ساتھ ہوں گے جو یتیم کا خیال رکھتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا جو جنت میں پھر رہا تھا۔ لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطع من الطريق كانت تؤذي الناس، اس نے صرف راستے میں سے ایک درخت کو ہٹا دیا تھا، وہ درخت لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا، کوئی کانٹا تھا، کوئی پتھر تھا، اس نے اس کو لوگوں کے تکلیف کا باعث بننے کی وجہ سے راستے سے ہٹا دیا، اللہ نے اس کی سبب سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کام تو آپ اور میں مل کر ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی پیاسے کتے کو بھی دیکھے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان زمین پر رگڑ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اس آدمی نے کنویں میں اتر کر، یہ عورت کے لیے بھی، ایک بدکارہ عورت کے لیے بھی ثابت ہے، اس نے بھی اسی طریقے سے اتر کر پانی بھر کر اس کتے کو، پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کے عمل کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ روزہ ہے، فرض روزہ اپنی جگہ پر ہے، یہ عاشورہ کا روزہ گزرا جس سے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے پہلے یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ، ہر مہینے 3 روزے رکھنا ایسے ہے جیسے ساری زندگی انسان نے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان نے حج کیا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہے تعدیل حجتن، کہ حج کے برابر ہے رمضان کے اندر عمرہ کر لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں، یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ کچھ اوقات اور کچھ جگہیں اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے مختص علیحدہ سے کی ان نیکیوں کو مزید بڑھانے کے لیے۔ ایک تو آپ کو ہر رات نصیب ہوتی ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پوچھتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے ضرورت مند محتاج جو دن میں پریشان گھوم رہا ہے اپنے مسئلوں کو لے کر، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس سے گزارش، کبھی اس سے کہنا، کبھی اس سے کہنا، دن میں تلاش کرتا پھرتا ہے، اپنے موبائل کے اندر چیک کرتا ہے لسٹ کے اندر کس کو فون کرنا ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ رات کے اس لمحے میں مالک ارض و سما، جس کے حکم کے کن کہنے کی دیر ہے اور کائنات پلٹ جایا کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کس کو مجھ سے مانگنا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل ربہ من خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کوئی چیز انسان رات کے اندر ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے مانگتا ہوا اس وقت میں رب کو مل گیا، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وذالک کل لیلہ، اور یہ ہر رات یہ کام ہوتا ہے۔ جمعے کے دن علیحدہ سے ایک گھڑی ہے جس میں انسان اپنے رب سے سوال کرے، کچھ بھی مانگے، اس کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو اس نے مانگی ہے۔ ان لمحات کی، ان اوقات کی، یہ صرف بات یہ ہے ان شکرتم وآمنتم، جب تم قدردان ہوگے تو رب تمہاری قدر کرے گا۔ جب تم نے رب کی قدر کی ہے، رب کے لیے اہتمام کیا ہے، رب کو وہ مقام دینے کی کوشش کی ہے جو رب تعالیٰ کا مقام ہے، تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں وہ دے گا جو تمہاری سوچوں سے باہر۔ کچھ جگہوں کو رب تعالیٰ نے مقام اور افضلیت عطا کی۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک نماز 1,00,000 کے۔
معذرت کے ساتھ 1000 کے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز کی، مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں 1000، مسجد حرام میں 1,00,000 اور بیت المقدس میں 500۔ مسجد نبوی میں 1000 کے برابر، مسجد حرام میں 1,00,000 اور بیت المقدس کے اندر 500۔ اور جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء پہنچ کر نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ان جگہوں کی فضیلت ہے، کچھ گھڑیوں کی فضیلت ہے، کچھ اوقات کی فضیلت ہے، کہیں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو انسان کو عطا کیا ہے ان گھڑیوں میں، ان چیزوں کے اندر، ان موقعوں پر اگر انسان پیچھے رہ جائے، رب کی عبادت میں سست ہو جائے، وہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ ادا نہ کر سکے، جو انسان دن میں 100 مرتبہ ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ صرف یہ کلمہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں اور اس کے 1000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میزان کے اندر سب سے بھاری کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو سب سے زیادہ یہ کلمہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، زبان پر سب سے زیادہ ہلکا ہے، میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو آسمان تک پہنچتے ہیں، انسان کو وہ مقام دیتے ہیں جو اور دیگر اذکار سے نہیں مل سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ اوقات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، یہ جگہ ہیں، انسان آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ ہلکے ہلکے سے کلمات انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے جو فضیلت اللہ کے ذکر کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو آخر میں سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سأل اللہ شہادہ، ایک شخص اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تمنا ہے دل میں، مرنا تو ہے لیکن اللہ میں عام موت نہیں مرنا چاہتا، میرے دل میں خواہش ہے کہ یہ موت جو ہے یہ میرے جسم سے روح جو نکلے یہ تیری راہ میں نکلے، شہادت کی موت ملے، بصدق، اس شرط کے ساتھ کہ یہ دعا اللہ سے سچی کر رہا ہوں، چاہتا ہوں مرنا اللہ کی راہ میں۔ اگر یہ اپنے بستر پر بھی مرا، بلغ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں والا مرتبہ ضرور عطا کرے۔ سمجھ میں بات کیا آئی؟ سمجھ میں بات یہ آئی کہ بعض اوقات انسان پیچھے رہ جاتا ہے، بعض اوقات عمل نہیں کر پاتا، بعض اوقات سوچتا ہے، اللہ نے اس سوچ پر بھی اجر رکھا ہے، من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ کاملہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے نیکی کے متعلق، اس نیکی کے متعلق سوچنے کے بعد اس شخص کو پوری کی پوری نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے اگر اس نے عمل نہیں کیا، اور اگر عمل کر لے تو یہ 1 سے 10 تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی کو مال خرچ کرتا ہوا دیکھتا ہے اللہ کی راہ میں، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی اسپتال بنا رہا ہے، کوئی غریبوں کو بانٹ رہا ہے، کوئی یتیموں کا خیال کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں خرچ کر رہا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، دل میں تمنا جاگتی ہے، اللہ مجھے بھی اتنا عطا کر دے، مجھے بھی اپنے فضل سے اتنا غنی کر دے کہ میں بھی یہ کام کر سکوں، میں بھی تیرے دین کی خدمت کر سکوں، میں بھی تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ یہ کام یہ کر نہیں پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی وہ ہے جس کو دنیا کے اندر سعادت ملتی ہے، پہلے نمبر پر وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے جو اس کام کرنے کی نیت کرتا ہے سچے انداز میں، یہ اور وہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اس کو اپنی مشقت کے حساب سے اجر زیادہ ہے لیکن اس کو اس کی نیت کا اجر ہے۔ اذا سافر العبد او اذا مرض العبد او سافر، جب ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر نکل جاتا ہے، اب سفر میں رخصتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، عمل نہیں کر پاتا، بیماری میں وہ کام نہیں کر پاتا جو صحت مندی میں کرتا ہے، کتب لہ من الاجر مثل ما کان یعمل، اس کو وہی اجر دیا جاتا ہے، اس کے کھاتے میں وہی لکھا جاتا ہے جس طریقے سے پہلے کر رہا تھا، صحت مندی کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس فضل کے باوجود بھی جو شخص پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے وقت جب عبادت کرنا آسان نہ ہو، انسان مشکلات میں ہو، ٹینشن میں ہو، آسان حالات نہ ہو، جسم کی اجازت نہ ہو،
صحت ساتھ نہ دے رہی ہو، حالات مناسب نہ ہوں، یا دیگر باہر فتنے اور عوامل ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کا راستہ فراہم نہیں کرتے، ایسے موقعوں پر جو شخص عبادت کرتا ہے وہ ایسا آدمی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانے والا شخص، مکہ سے کسی اور شہر سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچنے والے شخص کو جو اجر ملتا ہے وہ اجر اس شخص کو ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ فتنوں کے وقت ہیں، نیت بھی سچی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنائیے۔ انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہیں۔ فتنوں کے وقت میں ہماری طبیعت اور مزاج یہ بن گیا ہے، ہماری باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تبصرے زیادہ ہوتے ہیں، گفتگو زیادہ ہوتی ہے، عمل سے ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو عمل کر کے بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے، تمناؤں اور آرزوؤں پر، خواہشات پر پہنچنے والا، پھر اس کا حساب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، دو باتیں اس ساری گفتگو کے بعد ذہن میں رکھیے۔ نمبر ایک کہ کوئی بھی نیکی بغیر ایمان اور عقیدہ توحید کے بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، یا کیا ہو تو اس نے توبہ کر لی، یہ آدمی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جہنمی جب اللہ سے فریاد کریں گے کہ جہنم سے نکال دیا جائے، عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دی جائے، ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ کی طرف سے حدیث میں ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو تم یہاں تقاضے کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، دنیا میں میں نے اس سے ہلکی اور معمولی چیز جو تم کر سکتے تھے اس کا تم سے تقاضا کیا تھا، اور وہ چیز یہ تھی، وہ بات یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، میرا کسی کو شریک مت بنانا۔ اگر تم وہ بنا کر آئے ہو تو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کئی احادیث کے اندر مختلف انداز میں یہ الفاظ منقول ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی زبان سے آخری جملہ یہ ادا کر کے گیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ غزوے کے لیے جا رہے تھے، اس نے کہا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، اسلم و قاتل، لڑوں یا اسلام لاؤں، پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے کلمہ پڑھو اور پھر قتال کرو۔ کلمہ بھی پڑھا، جہاد میں داخل بھی ہوا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، بہت تھوڑا عمل کیا، وہ عمل کیا تھا؟ 2 شہادتیں، ایک شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری شہادت وہ شہادت تھی جو وہ پانے کے لیے آیا تھا۔ بہت تھوڑا عمل کر کے بہت زیادہ اجر لے گیا، اور وہ بہت زیادہ اجر جنت تھی۔ ایمان کے بغیر کوئی چیز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ کافر جو بھی نیکیاں کر کے دنیا میں آئے ہیں، کوئی خیرات کے کام، کوئی بھلائی کے کام، کوئی بھی کام ہے، کافر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں اڑا کر رکھ دے گا، نہ وزن کے قابل ہوں گی، نہ گنتی اور شمار کے قابل ہوں گی۔ اس لیے ایمان ضروری ہے، کسی بھی نیکی کو کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو ضرور چیک کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے میں نے بہت کم چیزیں ذکر کی مختصر انداز میں، آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ یہ کتابیں اٹھائیے، ریاض الصالحین ہے، المتجر الرابع، کئی کتابیں اس طرح کی لکھی ہیں جس میں صحیح احادیث سے اعمال بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی ناکافی ہے ان اعمال کو کرنے کے لیے، ہماری زندگی ناکافی ہے، پھر اس کے بعد انسان کے لیے اگر کوئی گنجائش بچے کہ وہ کوئی راستہ نکالے نئی بدعت کا، نئے طریقے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کا، تو کوئی گنجائش آپ کے دین نے چھوڑی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے، اب گنجائش نہیں ہے کسی مزید نئی نیکی کی کہ ہم اس کو ایجاد کریں، ہمیں لگے دین میں کمی ہے۔ نیکیاں بہت ہیں،
صحیح راستے بہت ہیں، اسی لیے اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انسان عمل کرے، وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، وہ جس کو ہم ہلکا اور معمولی کیوں نہ سمجھتے ہوں، وہ بارگاہ الہی میں بڑی قیمت رکھتا ہے۔ فجر کی سنتیں ہیں، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ان سنتوں کو بڑا ہلکا پڑھا کرتے تھے، یعنی طویل نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو سنت کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پسند ہے۔ ہمارا مزاج، ہماری خواہش، ہمارے جذبات، میری عقیدت، یہ سب ایک طرف رکھ کر جب میں اللہ کے دین میں مکمل داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو پھر مجھے نظر آئے گا اللہ شکور بھی ہے، قدردان بھی ہے، منان بھی ہے، وہاب بھی ہے، کریم بھی ہے، اپنا فضل سے ہمیں عطا کرنے والا بھی ہے، ہم پر اپنی مہربانی ہے، اپنی برکتوں کے دروازے کھولنے والا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین کی، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔